انڈیا نے روس کو کھو دیا ہے یا روس نے انڈیا کو کھو دیا ہے؟ بظاہر یہ دونوں ایک ہی جیسے جملے لگتے ہیں، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ انڈیا اور روس کے راستے اس وقت الگ الگ ہو چکے ہیں۔ انڈینز اس سلسلے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ روس کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں یہ وجہ بنی ہے انڈیا اور روس کے تعلقات کے خراب ہونے میں، جبکہ روس کی مانیں تو وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ انڈیا کی امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربتیں اصل وجہ بنی ہیں روس اور انڈیا کے تعلقات کے خراب ہونے میں۔ اور روس کے کئی ایکس ڈپلومیٹس جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ انڈیا کی بڑھتی ہوئی قربتیں امریکہ کے ساتھ جو ہیں یہ روس کو کسی صورت پسند نہیں ہیں۔ لیکن اصل میں معاملات کیا ہیں اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ یہ سب شروع ہوتا ہے جناب آج سے 20 سال پہلے۔ آپ چلے جائیں آج سے 20 سال پہلے 2001 میں امریکا ایک بڑی سپر پاور، اور دنیا میں اس وقت ایک ہی سپر پاور ہے امریکا۔ سوویت یونین کو انہوں نے حال ہی میں کوئی 8-10 سال پہلے توڑا ہوا تھا، اور ایک ہی اکلوتا سپر پاور ہے امریکا دنیا کے اندر۔ تو یہ آ گئے افغانستان کے اندر۔ افغانستان جسے گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ ایک نئی امپائر آ کے داخل ہو گئی، اور افغانستان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی سپر پاور آیا ہے صحیح سلامت واپس نہیں گیا۔ جب انگلینڈ سپر پاور ہوا کرتا تھا دنیا کا، اور ایشیا، یورپ، افریقہ میں ان کی ایک حکومتیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے بھی افغانستان پہ انویژن کی، اور نتیجہ ان کے لیے بہت ہی بھیانک نکلا۔ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور بھاگ کے جان بچانی پڑی ان کو۔ اس کے بعد سوویت یونین ایک طاقت بن کے ابھرا دنیا میں، اور انہوں نے سوویت یونین نے ایک انویژن کر دی افغانستان پہ، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے امریکہ کی۔ امریکہ یہ کہہ کر افغانستان میں آیا کہ افغانستان کو تو ہم 6 مہینوں کے اندر اندر فتح کر لیں گے، لیکن آج 20 سال ہو گئے، اور اس وقت بھی افغانستان کے 70% علاقے پہ افغان طالبان کی ہی حکومت ہے۔ جی ہاں، 70% علاقے پہ افغان طالبان کی ہی حکومت چلتی ہے۔ یہاں تک تو روس اور انڈیا کے بیچ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ جب امریکہ نے انویڈ کیا ہے افغانستان میں، تب پاکستان کو چیک میں رکھنے کے لیے امریکہ نے یہ اسیس کیا کہ اس کو انڈیا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ اصل میں افغانستان میں یہ جو آیا ہے، یہاں کے خشک پہاڑوں میں کوئی معدنیات تو نہیں ہے، یہاں پر کوئی سونے کی یا تانبے کی یا کوئی پیتل کی اس طرح کی جو مائنز تو نہیں ہے، یہاں پر کوئی تیل تو نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے افغانستان میں، خشک قسم کے پہاڑ ہیں، تو یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے امریکہ کا؟ تو پاکستان نے یہ اسیس کیا کہ امریکہ اصل میں افغانستان میں آیا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کو افغانستان میں جو امریکہ کے اندر اسرائیلی لابی موجود ہے، یہ وہاں پر یہ ان کو لے کر آئی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کر ایک بیس بنایا جائے، ایک تو چین کے خلاف، چین کو چیک میں رکھنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کی جائے، اور پاکستان کو کئی حصوں میں سیول وار کے ذریعے تقسیم کر دیا جائے، تاکہ مسلم دنیا کا یہ اکلوتا نیوکلیئر پاور ختم ہو جائے، اور گریٹر اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ، جو پاکستان کا نیوکلیئر پاور ایک تھریٹ ہے گریٹر اسرائیل کے لیے، یہ ختم ہو جائے اور ایک راہ ہموار کی جا سکے۔ یہ تھیوریز پاکستان میں گردش کرتی رہیں، پاکستان کے جو تھنک ٹینکس تھے ان کی ہاں یہ تھیوریز گردش کرتی رہیں، اور آرمڈ فورسز جنرل اور دیگر کئی بڑے جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کے جب نقشے جاری ہو رہے تھے کہ مستقبل میں دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا، تو اس میں پاکستان کی ریاست ہی شامل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آرمڈ فورسز جنرل نے 2006 میں بلڈ بارڈرز کے نام سے ایک نقشے جاری کیے تھے کہ 2015 میں دنیا کیسی ہوگی، اور اس میں پاکستان کو انہوں نے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھایا ہوا تھا کہ 2015 تک پاکستان نام کی ریاست دنیا میں نہیں رہے گی۔ یہ تب کی بات ہے جب امریکہ ابھی نیا افغانستان میں آیا تھا، اور کچھ ہی سال اس کو ہوئے تھے۔ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر سے افغانستان میں جو افغان طالبان ہیں ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے امریکہ کے خلاف۔ ادھر انڈیا کی بھی پریزنس بڑھا دی گئی افغانستان کے اندر، اور اہم ترین رول انڈیا کو بھی دے دیا گیا۔ وہاں پر بیٹھ کر انڈیا نے BLA نام کی تنظیم ایک اس کو ابھارا پاکستان کے اندر، TTP نام کی نئی تنظیم شروع کی انہوں نے، اور ان کو آپریٹ کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم کرتے رہے، اور ایک لمبے عرصے تک پاکستان شکار رہا دہشت گردی کا۔ پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کو انڈیا آپریٹ کر رہا تھا۔ بہرحال پاکستان نے تو آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، آپریشن راہ راست وغیرہ جیسے
کئی آپریشنز کر کے انہوں نے ان ساری پراکسیز کو ختم کر دیا اپنے ملک کے اندر، اور اس وقت پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال بڑی زبردست ہو چکی ہے، اور اکا دکا کوئی واقعات اگر ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، ورنہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی سین ہے نہیں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس بیچ ہوا یہ کہ پاکستان کی کوششوں سے چین اور روس نے بھی افغان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اینٹی امریکہ تھے، اور روس اور چین دونوں افغانستان سے ہر حال میں امریکہ کا انخلا چاہتے تھے کہ امریکہ وہاں سے نکلے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کو یہ خطرہ تھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر دہشت گردی پیدا کر دی گئی افغان سوائل کو یوز کرتے ہوئے، ویسے ان دونوں ملکوں کے خلاف بھی امریکہ یہی کچھ کر سکتا ہے۔ لہذا روس اور چین افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو چکے تھے۔ البتہ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ امریکہ ہر حال میں افغانستان میں موجود رہے، تاکہ انڈیا اپنی یہ جو کارروائیاں ان پراکسیز کے ذریعے کر رہا تھا یہ جاری رکھ سکے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کئی ڈیکیڈز پرانے انڈیا روس ریلیشنز میں جب دوریاں نظر آئیں، یہ وہ پہلا موقع تھا، یعنی روس اور چین پاکستان کے ساتھ تھے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، اور انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں رہے۔ آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرت ہوگی کہ روس نے افغان طالبان کو انعام بھی آفر کیے ہوئے تھے کہ جتنے امریکی فوجی ہلاک ہوں گے روس اتنے زیادہ پیسے دے گا افغان طالبان کو، یعنی ہر امریکی فوجی کی قیمت روس نے مقرر کی تھی۔ ایسے بھی الزامات امریکہ کی جانب سے لگائے گئے۔ افغانستان ایک وجہ بنی روس اور پاکستان کے بیچ تلخ ماضی کو بھلاتے ہوئے نئی شروعات کرنے کی، کیونکہ جب روس سوویت یونین ہوا کرتا تھا تب 1971 میں اس نے انڈیا کی بھرپور مدد کی تھی بنگلہ دیش کے قیام کے لیے، یعنی پاکستان کو توڑنے کے لیے، جبکہ پاکستان نے پھر افغان وار جو ہوئی تھی سوویت یونین کی، جب افغانستان کے اندر سوویت یونین آ گیا تھا تب اس میں امریکہ کی مدد سے پاکستان نے سوویت یونین کو توڑنے میں اہم رول پلے کیا تھا۔ اس قسم کا ایک تلخ ماضی رہا ہے روس اور پاکستان کا، لیکن ان کے دوبارہ اچھے ریلیشنز بنانے میں بھی پھر سے افغانستان ہی وجہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ اوور دا ایئرز جیسے ہی چین کا رائز ہوا ہے، چین کی رائز ہوئی ہے جیسے ہی، تو چین روس کا سب سے اہم اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنر بھی بن کے ابھرا ہے، اور چین کے انڈیا کے ساتھ نہایت تلخ ریلیشنز رہے ہیں۔ لہذا چین کی وجہ سے بھی روس انڈیا سے کچھ ڈسٹنس ہوتا ہوا نظر آیا ہے حالیہ سالوں میں، اور چین اور انڈیا کی بھی جو رائیولری ہے اس میں بھی امریکہ سب سے اہم فیکٹر ہے، کیونکہ چین یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیا کو اس کے خلاف امریکہ استعمال کر رہا ہے، یعنی روس کو بھی امریکہ سے ایشو ہے اور چین کو بھی امریکہ سے ہی ایشو ہے، اور انڈیا امریکی کیمپ میں آیا ہوا ہے، اور انڈیا کی امریکی کیمپ میں آنے کی وجہ سے جو پہلے سے ہی ایک ڈاؤن چل رہے تھے روس اور انڈیا کے معاملات، ریلیشنز ان کے جو پہلے سے ہی ڈاؤن چل رہے تھے، یہ مزید ڈاؤن ہو چکے ہیں امریکی فیکٹرز کی وجہ سے، کیونکہ روس یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیا نے بیکا کا معاہدہ سائن کر کے امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر انہوں نے خود کو جونیئر ملٹری پارٹنر بنا دیا ہوا ہے امریکہ کا، اور یہ روس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہذا کسی صورت جب تک انڈیا بیکا کے معاہدے میں امریکہ کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ روس کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کے لیے انڈیا کو چین کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز بنانے پڑیں گے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز بنانے پڑیں گے، اور یہ انڈیا کے پڑوسی ممالک ہیں۔ انڈیا کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ اس کا پڑوسی نہیں ہے، اس کے پڑوسی یہ دو ملک ہیں، اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے ریلیشنز بنا کے رکھنا چاہیے برابری کی بنیاد پر۔